حضرت جعفر بن ابی طالب، کنیت ابو عبداللہ، والدہ کا نام فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی اور ان سے 10 سال بڑے تھے۔ جب ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کے سر سے کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حمزہ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ تھوڑے ہی دن بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نام 24واں، 31واں یا 32واں ہے۔ حضرت جعفر ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مشرکین قریش کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کی زوجہ اسما بنت امیس بھی ان کے پیچھے ہجرت کر گئیں۔ جب قریش نے سنا کہ یہ مہاجر حبشہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے ابو ربیعہ، ابو المغیرہ المخزومی اور عمرو بن الاس کو گراں قدر تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ مہاجرین کو واپس کر دینے کا مطالبہ کریں۔ بادشاہ کے طلب کرنے پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی جہالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک فصیح و بلیغ تقریر کی اور سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم یہ اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ دوسرے روز سفیران قریش نے نجاشی سے درخواست کی کہ مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا خیال ہے۔ حضرت جعفر نے جواب دیا، ہم انہیں خدا کا پیغمبر، خدا کا بندہ اور کلمۃ اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ابن مریم اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں، اور مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی ہجرت کے دوران میں انہوں نے نجاشی کو مشرب با اسلام بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے اور اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب مسلمانوں نے خیبر پر قبضہ کیا اور عین فتح خیبر کے دن 7 ہجری 628 عیسوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت سے انہیں گلے لگایا اور پیشانی چوم کر کہا، میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے معاہدے کے مطابق اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ واپسی کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صغیر السن صاحبزادی حضرت امامہ جو مکے میں رہ گئی تھی حضرت کے پاس دوڑی آئی۔ ان کی ولایت کا حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارث تینوں نے دعویٰ کیا۔ حضرت جعفر اور حضرت علی کو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہونے کا دعویٰ تھا، اور حضرت زید کہتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ اسی رشتے سے امامہ ان کی بھتیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے دعوے مساوی الدرجہ دیکھ کر امامہ کو حضرت جعفر کی زوجہ اسما کی گود میں دے دیا، کیونکہ وہ امامہ کی خالہ تھی، اور فرمایا خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ 8 ہجری 629 عیسوی میں غزوہ موتا پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم، خسرو ایران، عزیز مصر اور دوسرے فرمانرواں اور رؤسا کے نام دعوت اسلام کے خطوط
ارسال فرمائے تو ایک خط شرجیل بن عمرو کے نام بھی بھیجا گیا، جو عرب و شام کی سرحد پر علاقہ بلقا کا رئیس اور کیسر کا ماتحت تھا۔ شرجیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث ابن عمیر کو قتل کر دیا۔ اس کے قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔ اس کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید کو دولت شہادت نصیب ہو تو ان کے جانشین جعفر ہوں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ سنبھالیں۔ موتا پہنچ کر ان کا مقابلہ شرجیل کی 1,00,000 فوج سے ہوا۔ امیر لشکر زید شہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور غنیم کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمنوں کا ہر طرف سے نرغہ تھا، ان کا تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، مگر انہوں نے علم سرنگو نہ ہونے دیا، کٹے ہوئے ہاتھوں میں لے کر سینے سے چمٹائے رکھا۔ بالآخر وہ شہید ہو کر گر گئے تو عبداللہ بن رواحہ اور ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو بچا لائے۔ زید، جعفر اور عبداللہ تینوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، جس پر کوئی الگ الگ امتیازی علامت نہیں بنائی گئی۔ موتا میں ایک قبر موجود ہے جس پر جعفر نام کا ایک کتبہ خفی خط میں تھوڑا سا باقی ہے۔ اس سے اس بابت اس روایت کی قدامت ثابت ہوتی ہے۔ بوقت شہادت حضرت جعفر کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ کہا گیا ہے انہوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی تھی تاکہ ان کے پاس لڑائی سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو اس جنگ میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو وہ صرف سامنے کی طرف 50 زخم تھے، تمام بدن کے زخموں کا شمار 90 سے زیادہ تھا، لیکن کوئی زخم پشت پر نہ تھا۔ میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا خدا کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، چنانچہ خبر آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر وغیرہ کی شہادت کا حال بیان فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرصے تک شدید غم رہا، یہاں تک کہ روح امین نے یہ بشارت دی کہ خدا نے جعفر کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں 2 نئے بازو عطا کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ چنانچہ ذوالجناحین اور طیار ان کا لقب ہو گیا۔ جعفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعفر تم میری صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ انہی کو ابو المساکین یا ابو المساکن کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت کشادہ دست اور فیاض تھے، اور غربا و مساکین کو کھانا کھلانے میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ اصحاب صفا کے ساتھ لطف و مدارت کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مساکین صفا میں داخل تھے، اس لیے ان کو ان کی فیاضی کا خاص تجربہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے قرآن مجید کی وہ آیتیں پوچھا کرتا تھا جو مجھے ان سے زیادہ معلوم تھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی کھانا کھلائے۔ چنانچہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھنے کا اتفاق ہوتا تو وہ پہلے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ہم لوگوں کو گھر میں لے جا کر سب کچھ کھلا دیتے، یہاں تک کہ گھی کا خالی
لقبہ ہار ڈالتے اور ہم لوگ اس کو چاٹ لیتے تھے۔ وہ ذوالہجرتین بھی کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے 2 بار ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ عقد مواخات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن حضرت جعفر کی ہجرت و قیام حبشہ کے پیش نظر انہیں حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ اس رشتے میں منسلک کر دیا گیا۔ حضرت جعفر کے فرزندوں میں سے جو حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے، اون اور محمد تو امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ فقط ان کے فرزند عبداللہ سے ان کی نسل چلی۔